بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو میں ہوں صبت الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو اگر آپ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دلانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسے وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں جن پر اگر آپ یقین کامل کے ساتھ صدق دل کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر دعا کو قبولیت کا درجہ ملے گا۔ آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی اچھی اچھی ویڈیو اور وظائف آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ دوستو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کے بارے میں بتایا کہ میں تو اپنے بندے کے نزدیک ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور مکان سے پاک ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا قرب حاصل کرے۔ پیارے دوستو، دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی۔ پیارے دوستو، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ دعا رائے گاں تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب مل ہی جائے گا۔ لہٰذا دعا کرنے میں سستی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، اور دعا مانگنا سنت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہٰذا ہمیں دعا مانگنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کا بھی ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور دعا مانگنے میں
میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے، اور دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے میں یعنی عابدوں کے گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے دعا مانگنے میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، دعا مانگنا سنت بھی ہے، دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ عز و جل باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہے ہیں، کوئی فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، یہ اوراد پڑھتے ہیں، مگر اللہ عز و جل ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو اس طرح بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ پیارے دوستو، بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے، اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے جبریل علیہ السلام، اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا تو عرض کی، الہی عز و جل، میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا، حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، ابھی جو حدیث پاک اور حکایت گزری ہے تو اس میں سے ہمیں ایک بہت ہی اہم بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ عز و جل کو اپنے نیک بندوں کی گریہ و زاری پسند ہے، تو یوں بھی بسا اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہوتی ہے، لہٰذا دعا مانگنے میں کبھی بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، اور تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہ ہوئی۔ دوستو، اس حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، نیز کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا بھی نہ مانگی جائے، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کریں ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، یعنی تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو، یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگے۔ تو پیارے دوستو، ان ارشادات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کبھی بھی وہ اپنے در سے ہمیں محروم نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا۔ تو جب بھی دعا مانگیں تو صبر و تحمل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا فرمانے والی ہے، وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، ہمیں اپنے در سے خالی نہیں موڑے گا۔ یہاں پر آپ کو ایک آسان سا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں جس کو پڑھ کر آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے، میں یہ نام آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا سمیع، یا سمیع، اس مبارک نام کو آپ روزانہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، اور پڑھنے کے دوران آپ نے گفتگو بالکل بھی نہیں کرنی۔
انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبول ہو جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک ان کا فائدہ سوچتے ہوئے ان تک شیئر ضرور کر دیں، اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ہمارے اس چینل پر صرف قرآنی دعائیں، پاورفل وظائف اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، تاکہ جو بھی پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں یا پھر کوئی جائز حاجت رکھتے ہیں تو وہ ان وظائف پر عمل کر کے اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو اور وظائف حاصل کرنے کے لیے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے چینل کی ڈسکرپشن کے اندر فیس بک پیج، پنٹرسٹ اور ٹویٹر کے لنکس بھی دیے ہیں۔ مزید وظائف اور اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کی ڈسکرپشن کے اندر جا کر ان لنکس پر ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کی ٹیم آپ کے تعاون کی بے حد مشکور ہے اور اسی طرح کے مزید تعاون کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ اور وظائف کے والے سے اگر کوئی ایسی بات جو آپ کومنٹس میں نہیں کرنا چاہتے تو چینل کی ڈسکرپشن کے اندر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی پرخلوص دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔